الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والضيائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، عفت مآب پردہ نشین خواتین امت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام دین کی اہم باتیں سننے اور سنانے کے شرف سے بہرہ مند ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اجتماعی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. پورے عالم اسلام کو جمعۃ المبارکہ کی تشریف آوری پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج 29 شعبان ہے. عالم اسلام میں، عالم اہل سنت میں 29 شعبان کی تاریخ بڑی اہمیت کی حامل و مالک تاریخ ہے. 29 شعبان یوم ولادت غوث اعظم کی تاریخ ہے. حضور غوث الثقلین کی ولادت باسعادت کی عظیم تاریخ کی آمد پر میں دل کی گہرائیوں سے تمام عالم اسلام کو، عالم اہل سنت کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ باذن اللہ آج مختصر سے وقت میں اس استقبال رمضان کے موضوع پر گفتگو ہوگی. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں میں پوری کوشش کروں گا کہ بہت سارے معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کیے جائیں. انشاءاللہ باذن اللہ اگر آج چاند کی رویت ہو جاتی ہے
تو آج کی شب میں رمضان المبارک کی پہلی تراویح کا اہتمام ہوگا اور کل سے پہلا روزہ ہوگا۔ بس یہ مبارک اور عظمتوں والا مہینہ ہمارے درمیان چند گھنٹوں کے بعد پھر ایک مرتبہ محض اللہ کے فضل و کرم سے مہمان بن کر ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ سو ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں؟ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ رمضان المبارک کی آمد کے لیے ہماری کیا تیاریاں ہونی چاہیے؟ اس پر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ قرآن مجید کے نزول کی نسبت ماہ رمضان سے کی گئی، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیلی طور پر بہت سارے خطابات ہوں گے، اور ماہ رمضان میں رمضان ٹائم کے حوالے سے روزانہ تراویح کی نماز کے بعد رات میں 10 بجے پورا مہینہ انشاءاللہ باذن اللہ ہم حاضر خدمت رہیں گے، اور بہت سارے موضوعات پر، بالخصوص قرآن مجید کے مختلف عنوانات پر، قرآن مجید کے مختلف موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ تاہم اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی نسبت نزول قرآن سے فرما رہا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں واضح نشانیاں ہیں، از اول تا آخر اللہ کا یہ مکمل کلام، اللہ کا یہ مقدس کلام، اللہ کی یہ مقدس کتاب بنی نوع انسانیت کے لیے ہدایت کا، رہبری کا، رہنمائی کا منبع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو، یعنی رمضان کے مہینے کو، نزول قرآن کی نسبت سے بلندی اور بلند پائیگی عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کی نسبت سے ماہ رمضان کی عزتوں میں اور اضافہ فرما دیا۔ یہ مبارک اور عظمتوں والا مہینہ جو ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے، نزول قرآن کی نسبتوں کے اعتبار سے دیگر مہینوں کی بنسبت نہ صرف ممتاز ہو جاتا ہے بلکہ اس کا مقام و مرتبہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بنی نوع انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ کا یہ مقدس کلام صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت کا، رحمت کا، شفا کا منبع صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا یہ مقدس کلام بنی نوع انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جو اس پر ایمان لائے انہیں اس کتاب کے ذریعہ ہدایت بھی ملے گی، جو ایمان لائے انہیں اس کتاب کے ذریعہ شفا بھی ملے گی، جو ایمان لائے انہیں اس کتاب کے ذریعہ رحمت بھی ملے گی۔ مگر ہدایت کا جو آفاقی تصور ہے، اس آفاقی تصور کے ساتھ قرآن مجید کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ اللہ کی یہ مقدس کتاب
بنی نو انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری انسانیت کے لیے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی شان یہ بیان فرمائی کہ یہ من حیث المجموع سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس کتاب کے ذریعہ جسے ہدایت مل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین اسلام کی دولت سے بھی سرفراز کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ سے نعمتوں اور رحمتوں سے بھی سرفراز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ 9/11 کے بعد ساری حقیقتیں ہمارے اپنے سامنے آشکارا ہو گئی۔ بہت بڑی تعداد میں ویسٹرن کنٹریز میں 9/11 کے بعد مسلمانوں کو شک اور شبے کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا، اسلام کو دہشت گردی اور آتنکواد سے جوڑ کر کے دیکھا جا رہا تھا، ٹیررزم سے جوڑ کر کے دیکھا جا رہا تھا۔ مگر اس واقعے کے بعد وہاں کے رہنے بسنے والے غیر مسلم اور بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی، اس نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ شروع کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس کتاب کے ذریعہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی برکتوں کے ذریعہ بڑی تعداد میں عیسائیوں کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایک بہت بڑی تعداد دامن اسلام سے وابستہ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ کے بندوں کو ہدایت کی دولت سے سرفراز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اپنے بندوں کو ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ قرآن مجید ہر دور میں ایسی روشن کتاب رہی ہے جس کی روشنی اللہ کے بندے پاتے رہے، راہ راست پر آتے رہے، منزل مقصود تک پہنچتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عظمت کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے، یعنی سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان بھی فرمایا، یہ بنی نوع انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ہدایت کی دولت سے نوازے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعہ فرمایا کہ اس میں میری واضح نشانیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں جن بندوں پر منکشف ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت کے خزانے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں جن بندوں پر واضح ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان بندوں کو منزل مقصود عطا فرماتا ہے۔ انہی واضح نشانیوں کا تذکار جمیل اس آیت کریمہ میں فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے، یعنی ماہ رمضان کو آپ میں سے کوئی پالے، تو بس اس کے روزے ضرور رکھے۔ یعنی دوسری جو اس مہینے کو عظمت عطا کی گئی، وہ عظمت اس مہینے میں روزہ رکھنے کے حوالے سے ہے۔ تو دو باتیں اس آیت کریمہ کے ذریعہ واضح ہو گئیں، معلوم ہو گئیں کہ ماہ رمضان بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو خصوصی نسبت نزول قرآن سے ہے، اور پھر اس کے بعد اس مہینے کو خصوصی نسبت روزوں سے ہے۔ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اس لیے یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے، اور اس مہینے میں روزہ فرض کیا گیا، یا اس مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اس لیے یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ میں ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان رمضاؤ سے مشتق ہے، جس کا معنی سخت گرم زمین یا سخت گرم ہوا ہے، یا سخت گرمی ہے۔
رمضان کا لفظ رمز الصائم سے لیا گیا ہے، جس کا معنی روزے دار کے پیٹ کی گرمی ہے، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، یعنی رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جو گناہگاروں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں، اگر یہ رمضاؤ سے مشتق ہے اس معنی میں لیا جائے۔ پھر رمضان فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، رمضان فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، جس میں زیادتی ہے، اضافہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ ایک نیکی کریں گے تو اس ایک نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیتا ہے، یعنی اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بڑھا دیتا ہے، اس میں اضافہ فرماتا ہے، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور سارے اہل ایمان پر رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا۔ سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ کے واقعے سے 10 دن بعد، یعنی تحویل قبلہ کے واقعے کے 10 دن بعد مدینہ منورہ میں شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی امت پر رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا۔ یہ اس مہینے سے متعلق چند بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رمضان المبارک کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ استقبال رمضان کے طور پر ہمیں ان تمام باتوں کو جاننا اور سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے سے متعلق فرماتے تھے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بڑی اہمیت کا حامل و مالک ہے۔ پہلے فرمایا کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان یہ میرا مہینہ ہے، پھر رمضان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور ایک روایت میں آیا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب سے ہی رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ تو نے ہمیں شعبان عطا فرمایا، اب ہمیں شعبان سے تو رمضان تک پہنچا دے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام تو نے ہمیں شعبان کی برکتیں عطا فرمائی، اب تو ہمیں رمضان کی رحمتیں عطا فرما۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے ماہ رمضان سے متعلق۔ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیاری فرماتے تھے، اور بہت بڑے پیمانے پر تیاری فرماتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں خاص طور پر بار بار لوگوں کو دعوت دیتے تھے، بار بار لوگوں کو متوجہ کراتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری تک، آپ کی حیات ظاہری میں رمضان کا مہینہ 9 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ 9 مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے انتظار میں رہتے تھے، رمضان المبارکہ کی تیاری کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں مصروفیت کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی سارے کاموں کو نپٹا دیتے تھے، تاکہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے،
امت کو درس دینا مقصود ہوتا تھا، صحابہ کی تربیت مقصود ہوتی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جتنے گھر کے کام کاج ہیں، جتنی مصروفیات ہیں، ان تمام مصروفیات سے فارغ ہونے کی حتی المقدور کوشش فرماتے تھے، صحابہ کو بھی تعلیم فرماتے تھے، اس لیے کہ رمضان المبارک کے لیے کمر بستہ ہونا ہے، رمضان المبارک کے لیے تیاری کرنی ہے، رمضان المبارک میں ذاتی کام کم سے کم ہوں اور زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں عبادت کی جائے، اس کی تیاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لگا کرتے تھے۔ اسی لیے ہم ہر سال شعبان کی آخری جمعہ میں استقبال رمضان کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اور استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کی تیاری کیسے فرمایا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم خطبہ استقبال رمضان کے حوالے سے امام بہقی شعب الایمان میں لاتے ہیں، وہ خطبہ ہم ہر سال استقبال رمضان میں آپ کو سناتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی برکتیں آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ ویسے رجب سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوتا تھا، مگر شعبان میں خاص طور پر اب چونکہ ہم آپ کورونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن میں چل رہے ہیں، لاک ڈاؤن میں رمضان آ رہا ہے، چند ہی گھنٹوں میں رمضان کی مبارک اور باعظمت ساعتیں ہمارے درمیان تشریف لانے والی ہیں۔ اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، مگر آزمائش کے اس دور میں چونکہ کورونا وائرس کے سبب جیسے حالات پیدا ہوئے ہیں، آزمائش کے اس عرصے میں، آزمائش کے اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ اسے ایک انعام ہی سمجھیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزار رہے ہیں، یعنی میکزیمم وقت ہم اپنے گھروں میں گزار رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی ماہ رمضان میں ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے رمضان المبارک کے لیے ہمارے اپنے پاس ایک جدول بھی ہونا چاہیے، ایک لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ میں گھر کے تمام افراد سے کہنا چاہوں گا، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، دنوں کے اعتبار سے، ہفتوں کے اعتبار سے نہیں، راتوں کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو اپنی رحمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ایک ایک لمحہ ہمیں اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنانا ہے کہ ہمارا رمضان کیسے گزرے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایک لائحہ عمل مرتب کریں گے، ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں گے، رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے آپ ایک نقشہ ترتیب دیں گے، خود کے لیے بھی، گھر کی خواتین بھی، گھر میں بچے بھی، پوری فیملی اپنے طور پر ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ سیٹ اپ کر لے گی اور ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے۔ میں ایسی امید کرتا ہوں آپ سے، اور بہت ساری باتیں میں عرض کروں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان کے آخری دن استقبال رمضان کے حوالے سے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمارے سامنے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے لوگو، ایک بڑا مہینہ تم پر سایہ فگن ہے۔ اے لوگو، ایک بڑا مہینہ یعنی ماہ رمضان تم پر سایہ فگن ہے، آنے والا ہے، جو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں، اور
اس کی رات کی عبادت نفل قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نفل نیکی سے خدا کی قربت تلاش کرے اس کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا فرض کا رمضان کے مہینے کے سوا دوسرے مہینوں میں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں فرض کو ادا کرے اس کا ثواب اتنا ہے جتنا رمضان کے سوا دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک فرض اگر کوئی ادا کرے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 فرض کا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دے گا۔ جیسے کہ میں نے رمضان کی وجہ تسمیہ کی تعریف میں آپ سے عرض کیا کہ یہ فعلان کے وزن پر آیا ہے، جس میں مبالغہ ہے، جس میں کثرت ہے، زیادتی ہے۔ تو اس مہینے میں ہر نیک کام کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس مہینے میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب جنت عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق اللہ تبارک و تعالی زیادہ کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے وہ اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب ہو جاتا ہے، اور دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ، اور روزے دار کے برابر اس کو اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس سے روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ اس سے ہم روزے داروں کے روزے افطار کرائیں یا روزے داروں کو افطار کرائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرماتا ہے جو دودھ کے ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کرائے، اور جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا سیریاب کرے گا کہ پھر کبھی اس کو پیاس نہ لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کی ابتدا میں رحمت ہے، درمیان میں مغفرت ہے، اور اس مہینے میں آخر میں دوزخ سے نجات ہے۔ اور جس شخص نے اس مہینے میں اپنے غلام سے کم کام لیا اور اس کے کام میں تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فصیح و بلیغ خطاب استقبال رمضان کے طور پر ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں نے پوری روایت آپ کے سامنے تلاوت کی، اب میں چاہوں گا کہ اس کے مختلف گوشوں پر ہم تھوڑی سی توجہ کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں خصوصی عبادت سے متعلق ہمیں توجہ دلائی اور فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی وہ شب قدر ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ اکبر۔ پوری فضیلت شب قدر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرما دی۔ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور وہ رات صرف رمضان میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو شب قدر سے بھی شان اور عظمت عطا فرمائی۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، یعنی ماہ رمضان میں روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے، روزوں کا رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ جیسے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے کہ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے رمضان کے فرض کیے گئے ہیں، یعنی روزوں کی فرضیت رمضان کے حوالے سے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن سکو۔ رمضان کے مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرما دیا، اور رمضان کے روزے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے قبل بھی دیگر انبیاء کی امتوں کے لیے بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ عبادت بڑی محترم، بڑی مکرم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی نعمتوں سے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو بھی سرفراز فرمایا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بھی رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ہر عاقل بالغ مرد اور عورت اور مقیم پر رمضان کے مہینے کے پورے روزے فرض ہیں۔ رمضان کے روزوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ارکان اربعہ میں روزوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ 4 ارکان اسلام کے بڑے مشہور معروف ہیں۔ نماز، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا درجہ رکھا، پھر زکوٰۃ اور حج کا۔ یہ 4 ارکان اسلام کے بڑے مشہور و معروف ہیں، ان میں روزہ بڑی اہمیت کا حامل و مالک ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ و مقیم پر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا۔ ہاں جو مسافر ہے اس کے لیے گنجائش ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ بھی پوچھتے رہے مسافر سفر میں کیا کرے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے اختیار ہے، وہ چاہے رکھے چاہے چھوڑے، مگر پھر وہ اس کی قضا ادا کر لے۔ وہ روزہ جو اس سے چھوٹ جاتا ہے اپنے گھر پہنچنے کے بعد، رمضان گزرنے کے بعد حساب کر کے پھر وہ روزہ ادا کر لے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فرضیت سے متعلق فرمایا کہ ہر مسلمان پر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے، اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ روزے کی فرضیت نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا۔ سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان کے لیے واجب و لازم ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں فرض کو ادا کرے اس کا ثواب اتنا ہے جتنا کہ رمضان کے سوا دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب۔ یعنی اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی فرض ادا کرنے والوں کو 70 گنا دیگر مہینوں میں فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں جس نے ایک فرض ادا کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ثواب کے طور پر 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے کی یہ برکت اور اس مہینے کی یہ خصوصیت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ تفصیلی طور پر گفتگو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ صبر کے حوالے سے بھی کریں گے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ، یقیناً 15-16 گھنٹے کا روزہ، اب تو گرمیوں کا روزہ، گرمی کے دنوں میں روزہ، بڑی آزمائش کا دور، شدت کی گرمی اس وقت پورے علاقے میں پڑ رہی ہے، شدت کی گرمی۔ اس موسم میں روزہ رکھنا بڑی آزمائش۔ بہرحال ہمارے ہاں تو گرمی جتنی زیادہ ہوتی ہے، عرب کے مقابلے میں اگر جائزہ لیا جائے تو پھر بھی یہ گرمی کم ہے۔ عرب میں گرمی کا موسم
جب آتا ہے تو گرمی 50 ڈگری سے بھی تجاوز کر جاتی ہے، شدت کی گرمی ہوتی ہے، ریگستان کی گرمی الگ اور پھر اس کے بعد دھوپ کی تپش الگ۔ اس سے پورے عربستان میں شدت کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ وہاں کے روزے تو بڑی آزمائش کے روزے، اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کے روزے ہمیں صبر کرنا سکھاتے، یقیناً رمضان ہماری تربیت کرتا ہے، صبر کرنا ہمیں سکھاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت رکھا ہے، جنت انعام اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ غم خواری کا مہینہ یہ ایک دوسرے کی مدد و نصرت کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا مہینہ ہے۔ 2020 میں اپریل کے مہینے میں رمضان آیا ہے، کرونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، سب کے کاروبار بند ہیں، بہت بڑے پیمانے پر مزدور طبقہ پریشان ہے، غریب پریشان ہے، مساکین اور فقراء پریشان ہیں۔ عمومی طور پر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا پریشانی کے عالم سے گزر رہا ہے۔ ایسے پریشانی کے دور میں اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو مال سے نوازا ہے، ہم ان سے کہنا چاہیں گے کہ آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، مزدور طبقے کی مدد کریں۔ رمضان شروع ہو رہا ہے، کوشش کریں کہ آج مدد ہو جائے، کوشش کریں کہ کل مدد ہو جائے، اور اتنی مدد کریں کہ ان کے گھر میں سحری اور افطار کا انتظام ہو جائے۔ آپ کے گھر میں سحری اور افطاری کا انتظام ہو جاتا ہے، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، مگر آپ اپنے غریب بھائیوں کے بارے میں بھی سوچیں، آپ یتیموں کے بارے میں بھی سوچیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزدور طبقہ، بہت بڑے پیمانے پر مزدور طبقہ پریشان ہے، صبح سے شام تک محنت کر کے کمانے والے، آٹو چلانے والے، رکشہ چلانے والے، حمالی کا کام کرنے والے، چھوٹے موٹے کاروبار میں رہنے والے، مزدوری کرنے والے، یہ سارے کے سارے پریشان ہیں۔ بہت بڑی آزمائش اس وقت اہل ایمان کی ہو رہی ہے، اور اہل ایمان بھی وہ طبقہ جو مزدوروں کا طبقہ ہے، صبح سے شام تک محنت کر کے کمانے والوں کا طبقہ ہے، اس طبقے کا خصوصی طور پر خیال رکھیں، ان کی مدد کریں۔ اہل مال اپنے طور پر اپنے محلے کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ آپ کا پڑوسی دیکھیں کوئی غریب تو نہیں ہے، آپ کے محلے میں دیکھیں کہ کوئی محتاج تو نہیں ہے، آپ ترکیب کریں، ان کی ایک فہرست بنائیں، ان کے گھر تک راشن وغیرہ پہنچانے کے لیے کوشش کریں، ان کے گھر تک سحری اور افطاری کا سامان پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ان کے گھر میں بھی رمضان اچھا گزرے۔ غریبوں کے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، غریبوں کے گھر میں بھی خواتین ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی۔ آپ اپنے بچوں کا جیسے خیال رکھتے ہیں، غریبوں کے بچوں کے لیے بھی خیال فرمائیں، مزدور طبقے والوں کا بھی خیال فرمائیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے جیسی فکر کرتے ہیں، ویسے مزدور طبقے کی بیٹیوں کے لیے بھی فکر کریں۔ آپ ان غریبوں کی مدد کرنے کے لیے رمضان المبارک میں آگے آئیں۔ دیگر مہینوں میں آپ جو بھی مدد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے یا مدد کیے ہوں گے وہ اپنی جگہ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مگر رمضان میں، خاص طور پر رمضان میں جن طبقات کا ذکر کر رہا ہوں ان طبقات کی آپ مدد کریں، رکوع میں زکوٰۃ کے ذریعہ ان کی مدد کریں، اشیاء خرد و نوش کے ذریعہ ان کی مدد کریں، کھانے پینے کی چیزیں ان کے گھروں تک پہنچائیں۔ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، بہت ساری باتیں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے کئی دن ہو گئے ان کے گھر میں وہ لوگ دودھ کی چائے نہیں پی رہے، کئی دن ہو گئے ان کے گھروں میں گوشت نہیں بنا ہے، کئی دن ہو گئے کہ وہ انڈے کھا نہیں پائے ہیں،
کئی دن ہو گئے کہ وہ سبزیاں استعمال نہیں کر پائے. اللہ اکبر. ایسے دور سے بھی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ گزر رہا ہے. ہم لوگ اپنے اندر احساس پیدا کریں, غمخواری کا جذبہ پیدا کریں. ہم لوگ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے, غریبوں, یتیموں, مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے اندر فکر کریں, تبدیلی لائیں. اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ غریبوں کے گھروں میں بھی رمضان اچھی طرح سے گزرے. میں ہر سال کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو عید کے موقع پر ہدیتاً ایک کٹ تیار کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں, جس میں شیر خرمے کا سامان ہوتا ہے. عید کے لیے ایک ہدیہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے, غریبوں کے یہاں تقسیم ہوتا ہے بہت سارا کھانے پینے کا سامان. میں ان احباب سے کہنا چاہوں گا کہ عید کا معاملہ تو بہت دور ہے, رمضان آیا ہے. آپ حضرات عید کٹ اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی توفیق سے ضرور غریبوں میں دیں, میں منع نہیں کروں گا, مگر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ غریبوں, یتیموں, مسکینوں, مزدور طبقے کی مدد رمضان اچھا گزرے اس لیے کیجئے. ان کے گھر میں سحری کا انتظام ہو جائے, ان کے گھر میں افطاری کا انتظام ہو جائے. ایسی کچھ ترکیب بنائیے, ایسی کچھ ترکیب بنا کر کے آپ غریبوں, مسکینوں, یتیموں کی مدد کیجئے. ان کے گھر میں بھی روزہ رکھنے کی ترکیب بنے, ان کے گھر میں بھی دعاؤں کا اہتمام ہو, ان کے گھروں میں بھی, یعنی غریبوں کے گھروں میں بھی اطمینان اور سکون کا ماحول بنا رہے. وہ لوگ تلاش معاش کے لیے تو نکل نہیں سکتے, محنت مزدوری کے لیے نہیں نکل سکتے, کاروبار کے لیے بھی نہیں نکل سکتے, لاک ڈاؤن چل رہا ہے, کرونا وائرس کے سبب سب پریشان ہیں. آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں, اور جذبہ پیدا کر کے غریبوں کی, یتیموں کی, مسکینوں کی, مزدور طبقے کی مدد کے لیے آگے آئیں. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرماتا ہے. آگے حضور علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں. عرض کروں گا آپ سے, حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے, اور ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر ہم قربان. یقیناً حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے, حق. رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا, ایمان والوں کا رزق بڑھا دیتا ہے, رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. جی, ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ایمان والوں کا رزق بڑھا دیتا ہے. 11 مہینوں کا معاملہ ایک طرف رکھیے, رمضان المبارک کا معاملہ ایک طرف رکھیے, پھر جائزہ لیجئے, جائزہ لے کر کے مجھے بتائیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں رزق کا اضافہ فرما دیتا ہے. جناب والا, خیر یہ تو بڑی آزمائش کا دور ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ دور بھی نکل جائے گا, لاک ڈاؤن کا دور بھی نکل جائے گا. مگر رمضان المبارکہ کی یہ برکتیں ہیں, اور رمضان المبارکہ کی یہ رحمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا رزق بڑھا دیتا ہے. آپ رمضان المبارک میں اگر غریبوں کی, یتیموں کی, مسکینوں کی, مزدور طبقے کی مدد کریں گے تو آپ مدد کر کے دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. اور اس مہینے کی شان یہ ہے کہ آپ مزدور طبقے کی مدد کریں, غریبوں کی مدد کریں, مسکینوں کی مدد کریں. اگر آپ ان کی مدد 25% کر رہے ہو, اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد میں جو غریبوں تک پہنچتی ہے اس میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ وہ 100% تک پہنچ جاتی ہے. غریبوں کے ہاں بھی جو راشن پانی امداد کے طور پر آپ دیتے ہو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی برکت دے دیتا ہے. جی, یہ اس مہینے کی خصوصیات ہیں. اللہ تبارک و تعالی غریبوں کے ہاں جو آپ امداد کرتے ہو ان کے اشیاء خرد و نوش میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے. تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ جنہیں آپ مال دے رہے ہو ان کے مال دینے کے بعد ان کے پاس وہ مال پہنچ جاتا ہے تو اس میں اتنی برکتیں پیدا ہوتی ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں کتنی برکت دیتا ہوگا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے. مومن کا رزق. کیسی کیسی بشارتیں دی گئی. اور یہ بات یاد رکھیے گا، رمضان میں رزق بڑھ جائے تو شوال میں ختم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. خود احتسابی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھ کر، اللہ کی عبادت کر کے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کر کے اگر ہم رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں تو اس کے اثرات سال بھر تک ہماری اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ باقی فرما دیتا ہے. اسی لیے بشارت دی گئی کہ جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا. جس نے رمضان کو احترام کے ساتھ گزارا، رمضان کے تقاضوں کے ساتھ گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا پورا سال برکتوں، رحمتوں سے گزارے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشارت دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں مومن کا رزق زیادہ کیا جاتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے وہ اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے. اللہ اکبر. آپ کی مدد ایک ہے، آپ نے کسی ایک غریب فیملی کی مدد کی اور آپ کی مدد سے وہ سحری بھی کر رہے ہیں اور آپ کی مدد سے وہ افطار بھی کر رہے ہیں. گھر کا گھر، کنبا کا کنبا، وہ پوری مزدور طبقے کی فیملی، یتیم اور غریب فیملی آپ کی دی ہوئی مدد سے سحری بھی کر رہی ہے، افطار بھی کر رہی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بشارت عطا فرماتے کہ جس نے اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گا وہ عمل. اللہ اکبر. رحمت تو ملے گی ہی، رزق میں اضافہ ہوگا ہی. اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس کار خیر کے سبب گناہوں کی بخشش فرمائے گا. بڑے بڑے کام کرنے کے باوجود بھی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ گناہ بخش دیے گئے یا گناہ بخش نہیں دیے گئے. مگر کسی روزے دار کو اگر آپ افطار کراتے ہو، کسی غریب کی آپ مدد کرتے ہو، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی آپ کی اس نیکی کے سبب آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، آپ کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ بخشش کر دے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ وہ نیکی جو افطار کرانے کی ہے وہ دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ بھی بنے گی، اور روزے دار کے برابر اس کو ثواب بھی ملتا ہوگا، ثواب بھی ملے گا، دوزخ سے نجات بھی ملے گی، گناہوں کی بخشش بھی ہوگی. اور پھر ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی آپ نے جس روزے دار کی مدد کی ہے اس کو اس کے روزے کے ذریعہ جتنا ثواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے روزے کے ذریعہ اس کے روزے کے ثواب کے برابر آپ کو بھی ثواب ایڈیشنل عطا فرمائے گا، اور اس کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. آپ نے جس غریب کی، مزدور کی مدد کی اور آپ کی مدد سے اس نے افطاری کر لی، اس کی افطاری کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو برکت بھی عطا فرمائے گا، رحمت بھی عطا فرمائے گا، آپ کی بخشش بھی فرمائے گا، آپ کے گناہوں کو معاف بھی کرے گا، اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس امداد کو بنائے گا، اور اس روزے دار کے روزے کے برابر آپ کو ثواب بھی عطا فرمائے گا. اس کا ثواب تو اس کے ساتھ ہوگا، مگر اس کے ثواب کے برابر آپ کو بھی ثواب ایڈیشنل، زیادہ سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. اور اس کی شان کیسی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں کرتا. یعنی مزدور کے، غریب کے
ثواب میں کمی ہوگی ایسا نہیں ہے، اس کو تو ثواب ملے گا ہی، اس کو جتنا ثواب ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اتنا ثواب عطا فرمائے گا. یہ اللہ کی شان ہے، اور رحمان رحیم کریم ہے. اس کے یہاں ثواب کے حوالے سے چہرے نہیں دیکھے جاتے، دل کی نیتیں دیکھی جاتی ہیں. اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے اور آپ ایمانداری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے بندوں کی مدد کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اپنے فضل و کرم سے آپ کو نوازے گا. صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ اس سے ہم روزے داروں کے روزے افطار کرائیں، قربان جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی رحمت پر قربان جائیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین پر قربان جائیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے اس سوال پر ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرماتا ہے جو دودھ کے ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی روزے دار کو افطار کرائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت عطا فرمائی. یہ نعمتیں جہنم سے آزادی، گناہوں کی بخشش، اور رب تبارک و تعالی بے پناہ ثواب عطا فرمانے کا مزدہ جاں فضا جو سنا رہا ہے، یہ ساری نعمتیں اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ دودھ سے کسی روزے دار کو افطار کرائے، جو ایک کھجور سے کسی روزے دار کو افطار کرائے، جو ایک گھونٹ پانی سے کسی روزے دار کو افطار کرائے. حضور کی شان رحمت للعالمین پر قربان جائیے. دودھ کا، کھجور کا، پانی کا ذکر فرمایا. جس کے پاس دودھ ہوگا وہ دودھ سے افطار کرائے گا، اور جس کے پاس دودھ نہیں ہوگا، اس کے پاس کھجور ہوگا، وہ کھجور سے افطار کرائے گا. دودھ اور کھجور ان دونوں کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. دودھ بھی خریدنا پڑتا ہے، کھجور بھی خریدنے پڑتے ہیں. حضور کی شان رحمت للعالمین پر قربان جائیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ یہ سارے ثواب اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بھی عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ پانی سے کسی روزے دار کو افطار کرائے. سبحان اللہ. ایک گھونٹ پانی سے. یہ شرف سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عطا فرما رہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اور جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا سیریاب کرے گا کہ پھر کبھی اس کو پیاس نہ لگے گی. حضور کی شان رحمت للعالمین دیکھیے. کسی بھوکے کو کھانا کھلائے. جی یہ عمل بہت بڑا نیک عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے. کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں روزے دار کو افطاری کرا کر پیٹ بھر کے کھانا کھلانا. جناب والا، یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں ویسے ہی بہت بڑی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو بشارت عطا فرما رہے، وہ بشارت کتنی شاندار ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جو بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، قیامت کے دن میں اسے اپنی حوض سے یعنی حوض کوثر سے سیریاب کراؤں گا، پھر اس کے بعد کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے یہ بشارت عطا فرما رہے، اگر اس نے یہ نیکی دنیا میں کر لی، وہ تو قیامت کے دن حوض کوثر سے آب کوثر پینے کا حقدار تو بن ہی جائے گا، مگر ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی
حوض کوثر کی برکتیں اسے عطا فرمائے گا. وہ اس دنیا میں نہ حقدار بنا, اس نے کسی غریب کو, کسی مسکین کو, کسی یتیم کو, کسی مزدور کو, کسی غریب روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا. وہ اسی دنیا میں نہ حقدار بنا حوض کوثر سے پانی پینے کا. جب وہ اسی دنیا میں حقدار بنا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہاں بھی وہ رحمتیں عطا فرمائے گا. قیامت کے دن تو حضور علیہ السلام اسے حوض کوثر سے آب کوثر پلائیں گے. وہ خوش نصیب بندہ ہوگا, خوش نصیب غلام ہوگا, خوش نصیب امتی ہوگا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بشارت دیتے ہیں, اور پھر فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کی ابتدا میں رحمت ہے, درمیان میں مغفرت, اور اخیر میں دوزخ سے نجات. اللہ اکبر. 3 عشرے یعنی 10 دن کے 3 حصے ہیں رمضان میں. پہلے 10 دن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحمت والے, دوسرے 10 دن مغفرت والے, اور تیسرے 10 دن دوزخ سے نجات والے. پھر تو کامیابی ہی کامیابی ہے. اگر ہماری سمجھ میں رمضان کے مہینے کی یہ ساری عظمتیں آ رہی ہیں تو میں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ تیاری کر لیں. شدت کی گرمی ہے, میں مانتا ہوں. کرونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن ہے, بڑی آزمائش ہے ہم سب کی, میں مانتا ہوں. میں مانتا ہوں رمضان گرمی کے دنوں میں آیا ہے. بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ ٹین شیڈ میں رہتا ہے, ٹین شیڈ میں. گرمی کی وجہ سے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے امیر کبیر پریشان ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ٹین شیڈ میں رہنے والے غریب, دھوپ کی تپش, گرمی کی شدت, موسم کا ستم, ہوائیں گرم گرم چلتی ہوں گی, لو آتی ہوگی. یقیناً یہ موسم ہم سب کے لیے بڑی آزمائش کا موسم ہے. ابھی تو اپریل کے آخری دنوں میں رمضان شروع ہو رہا ہے, پورے مئی کے مہینے میں رمضان رہے گا. بہت بڑی آزمائش ہوگی. مگر یہ ساری جو بشارتیں حضور نے دی ہیں, ان بشارتوں کے آگے یہ آزمائش کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. ہم لوگ جس گرمی کے دور سے گزر رہے ہیں, یہ گرمی عرب کی گرمی کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے. ہم تو 40-42 ڈگری پہ پریشان ہو جاتے ہیں, وہاں تو 50 ڈگری سے بھی گرمی تجاوز کر جاتی ہے. ان تمام سچائیوں کے باوجود میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا, نوجوانوں سے, خواتین سے, تمام سامعین سے, تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ آپ کمر بستہ ہو جائیں, تیاری کر لیں. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرمائے گا. اللہ کے بہت سارے نیک بندے ایسے ہیں جو ایسی آزمائش کے دور میں مدد کے کام میں لگے ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں, اور ان سب اللہ کے بندوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اپنا مال غریبوں کے لیے لٹا رہے ہیں. وہ سارے نوجوان جو دن رات غریبوں کی مدد میں لگے ہوئے ہیں, وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. وہ تنظیمیں, وہ تحریکیں, وہ آرگنائزیشنز, ان سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ روزوں کے لیے تیاری کر لیں. یہ مہینہ ہمارے درمیان ذرا غور کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرونا وائرس کے دور سے ہٹ کے بھی ہمیں رمضان عطا فرما سکتا تھا. وہ قادر مطلق ہے. اس دور میں آنے کے بجائے 6 مہینے کے بعد رمضان آ جاتا, یا کرونا وائرس 6 مہینے پہلے آ جاتا, یہ ممکن تھا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس لاک ڈاؤن کے دور میں, کرونا وائرس کے دور میں رمضان المبارک ہمیں عطا فرما رہا ہے.
تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے راز ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانے، اللہ کے رسول بہتر جانے۔ آئیے ہم سب مل کر رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جائیں، ایسی تیاری کریں کہ اس مہینے میں ہم مکمل روزوں کا اہتمام کریں، اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، اس مہینے میں ہم قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، ذکر و اذکار ہم کثرت سے کریں، اس مہینے میں میکزیمم وقت، زیادہ سے زیادہ وقت ہم عبادت میں گزاریں، دوسروں کی مدد کریں۔ اور عمومی طور پر میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں روزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نمازوں کی بھی پابندی کریں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو رمضان میں روزہ رکھ لیتے ہیں مگر نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، سحری کے نام پر کھا پی کر کے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، دن بھر سوتے رہتے ہیں، ظہر بھی چلی جاتی ہے، عصر بھی چلی جاتی ہے، مغرب سے پہلے بیدار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پہلے نماز ہے، بعد میں روزہ۔ آپ روزہ رکھ کر کے نماز چھوڑیں گے، آپ کا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں آئے گا۔ آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ ہیلے بہانے نہ کیجئے، ہیلے بہانے کر کے اپنے روزے کو خراب مت کیجئے یا رمضان کو خراب مت کیجئے۔ اپنے رمضان کو آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس رحمت سے آپ محروم نہ ہو جائیں۔ روزہ رکھنا ہے آپ کو، ہر حال میں روزہ رکھنا ہے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، خاص طور پر بیٹیوں سے گزارش کر رہا ہوں، روزوں کا اہتمام کریں، ہیلا بہانہ نہ کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق، ہر حال میں ہمیں اللہ کا حق ادا کرنا ہے، اور روزوں کا اہتمام کر کے ہمیں روزوں کو بچانا بھی ہے۔ روزہ رکھ کر کے ٹک ٹاک کھلنے میں وقت نہ گزاریے، روزہ رکھ کر کے آپ زیادہ سے زیادہ وقت موبائل میں جو گزارنے کے عادی بنے ہوئے وہ موبائل میں نہ گزاریے۔ بہت سارے آن لائن جو گیم چلتے ہیں، ان آن لائن گیمز میں وقت تباہ برباد مت کیجیے۔ ایسے گیمز آ گئے آن لائن کے، بیٹھ گئے کھیلنے کے لیے تو گھنٹوں ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی سوچ بنی ہوئی ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں، ٹائم گزر نہیں رہا ہے، اس لیے موبائل لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں، موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر فالو کر رہے ہیں، دنیا بھر کی خبریں دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یاد رکھیں کہ اس سے آپ کے روزے کی روح ختم ہو جائے گی، اس سے آپ کی روزے کی روح متاثر ہو جائے گی۔ آپ روزہ رکھ کر کے ان تمام خرافات سے بچیں۔ ویسے بھی ٹیلی ویژن کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، موبائل کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں تو خاص طور پر آپ کو آن لائن جتنے مطلب کہ گیمز وغیرہ ہیں ان تمام سے آپ بچیے۔ یہ مہینہ ہماری تربیت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ مہینہ مرشد کامل ہے، رمضان کا مہینہ ہمارا رہنما ہے، رمضان کا مہینہ ہمارا ہادی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جوڑنے والا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے، یہ مربی مہینہ ہے، مربی مہینہ۔ اس مہینے میں اگر ہم ویسے ہی رہے جیسے اس کے علاوہ ہم مہینوں میں رہا کرتے تھے تو پھر اس مہینے میں روزہ رکھ کے سوائے بھوک و پیاس کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، جیسا کہ حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، سوائے بھوک و پیاس کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ جھوٹ ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے، روزے کی حالت میں تو اور سختی کے ساتھ اس پر پابندی ہو کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی گلوج نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، اپنی زبان سے غیر شرعی الفاظ نہیں ادا کریں گے، اپنے کردار و عمل کی حفاظت کریں گے۔ آپ ان تمام امور پر توجہ کر کے رمضان کی تیاری میں لگ جائیں، ایک چارٹ بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں۔ سحری کے لیے جب آپ بیدار ہوں تو کوشش کریں کہ 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، تھوڑا سا وقت اضافی رکھ کر کے،
वज़ू कर लें, मिसवाक इस्तेमाल करें और मुसल्ला बिछा करके पहले तहज्जुद की नमाज अदा करें। साल भर आपने नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, रमजान अल्लाह ने अता फरमाया है, आप सहरी के लिए उठ रहे हो, यह अल्लाह का बड़ा फजल व करम है। मुसल्ला बिछा करके तहज्जुद के लिए खड़े हो जाइए। देखिए तहज्जुद की नमाज में आपको कैसी बरकत मिलती है, महसूस करेंगे आपको, आप तहज्जुद की नमाज में आपको कैसी रूहानियत मिल रही है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, 15 मिनट पहले आप बेदार हो जाएं। क्या आप घंटों मोबाइल देखने में नहीं गुजार देते? क्या घंटों आप फजूल बातों में नहीं गुजार देते? 15 मिनट आप नमाज तहज्जुद के लिए नहीं निकाल सकते? उठिए, 15 मिनट पहले उठिए, नमाज तहज्जुद अदा करके गिड़गिड़ा करके दुआ मांगिए। वो वक्त कबूलियत का वक्त होता है, अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ूल इजलाल उस वक्त खुसूसी तौर पर होता है। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते जमीनी दुनिया की तरफ आए हुए होते हैं। हमारी दुआओं पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आमीन कहते हैं। नमाज तहज्जुद अदा करके सहरी कर लीजिए और सहरी में खुराफाती बातों में मुब्तला ना हो। सहरी के टाइम पर भी बहुत सारे लोग खुराफाती बातों में लग जाते हैं। सहरी भी बिस्मिल्लाह बोल करके सहरी खाएं। अल्लाह ने जो तौफीक दी है, हल्की फुल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करके सहरी कर ले और सहरी के बाद गोलियां दवाइयां जो भी आप लेना चाहते हैं अपने हिसाब से ले लें और फिर आप नमाज फजर का वक्त आएगा तो नमाज फजर की तैयारी कर लें। सहरी के बाद नमाज फजर जब तक अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। नमाज फजर अदा कर लें, नमाज फजर अदा करने के बाद तिलावत कुरान मजीद करें या सहरी के बाद फजर अदा करने से पहले कुरान की तिलावत करें, दुरूद शरीफ का एहतमाम करें और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक दे तो मुताला करें, किताबों का मुताला करके आप इशराक की नमाज अदा कर लें। फिर थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं तो आराम कर लें, फिर चाश्त की नमाज अदा कर लें। फिर आपका जो भी काम काज हो अपने काम में अपनी मसरूफियात में लग जाएं। लॉकडाउन है तो ज्यादा आप घर में रहेंगे, घर में कोशिश करें कि आपका अपना टाइम टेबल कई हिस्सों में तकसीम हो। इबादत के लिए आप कोशिश करें कि 70% वक्त इबादत में गुजर जाए, 30% वक्त आपका खाने पीने में घर के काम काज में गुजर जाए। इस तरह से आप अपने दिन के औकात को तकसीम करें। जोर की नमाज की पाबंदी करें, असर की नमाज पढ़ लें, मगरिब की नमाज से पहले इफ्तारी का एहतमाम, इफ्तारी कर लें। फिर उसके बाद नमाज मगरिब अदा करके देखते देखते 1-8 घंटा वक्त गुजर जाता है, नमाज तरावी का एहतमाम करें। नमाज तरावी में तस्बीहात का एहतमाम करें। इशा के साथ नमाज तरावी अदा करके फिर थोड़ा सा मुताला वगैरह जो भी करना हो करके अपना काम काज निपटा कर आप कोशिश करें कि फिर आराम कर लें, थोड़ा सा आराम कर लें। आराम करने के बाद आपके जिस्म को राहत मिल जाए, फिर आप वही तहज्जुद के लिए उठ जाएं, यानी सहरी से 15 मिनट पहले फिर आप उठ जाएं। इस तरह से आप अपने टाइमिंग को सेट करें, जदवल बनाएं, एक निज़ाम बनाएं। एक निज़ाम बना करके मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं, 70% की मैंने बात की, अगर इससे ज्यादा भी हो जाए तो आप मैक्सिमम वक्त इबादत में गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैक्सिमम वक्त कसरत से कुरान की तिलावत करेंगे, हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करेंगे, जिक्र अस्कार का एहतमाम करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे और अपने रोजे को तमाम खुराफात से बचाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने मारूजात पेश किए हैं इन मारूजात पर आप तमामी हजरात तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने अर्ज़ की हैं, उन बातों पर भी खुसूसी तौर पर आप तवज्जो फरमाएंगे। कल इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह पहला रोज़ा होगा। अगर आज चांद नज़र आता है तो कल अगर पहला रोज़ा होगा तो ये रोज़ाना ऑनलाइन खिताबात का सिलसिला टाइमिंग में तब्दीली थोड़ी सी होगी। दोपहर में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक रोज़ाना खिताबात का ये सिलसिला चल रहा है। रमज़ान में यानी कल से इंशाअल्लाह तबारक व तआला तरावी की नमाज के बाद ठीक रात में 10 बजे से लेकर 11 बजे तक ऑनलाइन खिताबात का सिलसिला चलेगा।
اور مختلف عنوانات پر مختلف موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بزرگان دین کے فرمودات اور ارشادات کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی گفتگو چلتی رہے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات کل تراویح کی نماز کے بعد ٹھیک 10 بجے، اگر کل مان کر کے چلیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کل اگر روزہ شروع نہیں ہوتا ہے، رمضان شروع بھی نہیں ہوتا ہے، تب بھی کل انشاءاللہ تعالی رات میں 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک یہ فقیر گناہگار آپ کی خدمت میں آن لائن حاضر ہوگا اور مختلف عنوانات پر انشاءاللہ تعالی کل سے گفتگو ہوگی 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک۔ اس فیس بک آن لائن سروس کے ساتھ ساتھ کافی عرصے سے یہ تقاضا تھا کہ ایک یوٹیوب چینل شروع کیا جائے، تو الہاشمی ٹی وی کے نام سے ایک چینل شروع کیا گیا ہے، یوٹیوب چینل۔ آپ یوٹیوب میں جائیں، الہاشمی ٹی وی سرچ کریں اور اس کے بعد الہاشمی ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں اور جڑ جائیں، وابستہ ہو جائیں، دوست احباب کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، کوشش کریں کہ ہمارا یہ پیغام دور دور تک پہنچے۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو جوڑیں الہاشمی ٹی وی سے۔ انشاءاللہ باذن اللہ الہاشمی ٹی وی یوٹیوب پر بھی رمضان میں خطابات کا سلسلہ آن لائن رہے گا انشاءاللہ تعالی، آن لائن یوٹیوب پر بھی الہاشمی ٹی وی پر بھی انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ان گزارشات کے ساتھ میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ آپ کو جمعہ مبارک، رمضان مبارک، رمضان کی آمد مبارک۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر احترام کے ساتھ، خود احتسابی کے ساتھ، تعظیم تکریم کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات پر کرم فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری اسیاں شیاری کو درگزر فرما، جانے انجانے میں مولا ہم سے جتنی خطائیں ہوئی ان خطاؤں کو معاف فرما، مولا ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہماری روٹی روزی میں، عمروں میں، گھروں میں، کاروبار میں، رزق میں، نیکیوں میں، کمائیوں میں برکتیں عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ماہ رمضان آنے والا ہے، مولا تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ماہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں ہم سب کو عطا فرما، پورے عالم اسلام کو عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی کورونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، اے رب ذوالجلال والاکرام اس دور میں بڑی آزمائش اہل ایمان کی ہے، مولا ہم آزمائش کے لائق قطعی طور پر نہیں ہیں، مولا ہم بڑے گناہگار، بڑے سیاکار، بڑے بدکار ہیں، ہم کیا تیری راہ میں آزمائش کے دور سے گزر سکیں گے۔ مولا محض اپنے فضل و کرم سے اس آزمائش کے دور سے ہمیں نجات عطا فرما، مولا تبارک و تعالی ہماری مدد و نصرت فرما، کرونا وائرس سے مولا عالم انسانیت کو نجات عطا فرما۔ بہت بڑی تعداد وطن عزیز میں کرونا وائرس سے متاثر ہے، مولا تبارک و تعالی ان میں بہت بڑی تعداد اہل ایمان کی ہے، مولا تبارک و تعالی ان سارے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اہل ایمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مولا تبارک و تعالی ہمیں رمضان میں روزہ رکھنے کی اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں رمضان میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں، مزدور طبقے کی مدد کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، مولا تبارک و تعالی ہماری مدد و نصرت فرما، مولا ہماری دستگیری فرما، مولا خاتمہ بالخیر فرما، مولا کلمے کی موت نصیب فرما، مولا قبر میں زیارت رسول نصیب فرما، مولا حشر میں شفاعت رسول نصیب فرما، مولا تبارک و تعالی حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما، مولا تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔